نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات نماز اور دیگر عبادت کے بارے میں موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال کہ عمل قلیل اور عمل کثیر سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر کہ کس صورت میں کتنا عمل یعنی کہ خارش وغیرہ کھجلی ہو گئی کرنے سے یا بار بار ہاتھ اٹھانے سے کس وقت حکم ہوگا کہ نماز ہو گئی اور کس وقت حکم ہوگا کہ نماز نہیں ہوئی، ان سب کی کا تفصیلی حکم بیان انشاءاللہ کیا جائے گا۔ آپ صرف توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ عمل قلیل کا مطلب ہے تھوڑا عمل جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور عمل کثیر سے مراد یہ ہے اتنا عمل کہ جس سے نماز فقہ کی نظر میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اب یوں سمجھیں کہ عمل کثیر اور عمل قلیل کی دو تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف جو فقہاء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دور کھڑا شخص نمازی کو دیکھے تو اس کو شک ہو کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، تو یہ عمل قلیل ہے، اور اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص جو سامنے کھڑا ہے یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے اور اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے، پگڑی کو باندھ رہا ہے، بار بار ایسا کر رہا ہے، اور دیکھنے والا اس کو کوئی شخص دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس نے نیت نماز کی ہے یا نہیں کی۔ اس کی اچانک نظر پڑی اور اس نے اگر یہ سمجھا کہ یہ نماز میں شک گزرا کہ شاید نماز پڑھ رہا ہو، اور یہ شک پڑا کہ شاید یہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، تو یہ شک کی وجہ سے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو یہ عمل قلیل ہوگا۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر اس دیکھنے والے کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا ہے یا بار بار کپڑوں کو صحیح کر رہا ہے اور پھر کھجلی کر رہا ہے یا جو بھی ہے، تو دیکھنے والے کو یقین ہوگا کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک تعریف تو یہ تھی، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت۔ مثال کے طور پر کھجلی ہو گئی، خارش کرنے کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا تو قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، اور قعدہ اخیرہ جو ہے وہ ایک رکن ہے۔ مثال کے طور پر ہر رکن کے اندر اس کو 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، اور اتنی مرتبہ اتنی دیر تک کھجلی کر سکتا ہے جس وقت تک 3 تسبیحات کی مقدار وقت نہ گزرے۔ 3 تسبیحات کی مقدار اگر وہ کھجلی کرتا رہا اور 3 تسبیحات کی مقدار کا وقت گزر گیا تو یہ بھی عمل کثیر میں آئے گا۔ اور اگر اس نے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا وہ لیکن ضرورت کے مطابق اور 3 تسبیحات کی مقدار تک یہ کھجلی نہ ہوئی تو یہ عمل قلیل میں ہوگا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر ایک ہی رکن کے اندر اس نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، اگر قیام طویل ہے، کیونکہ پھر قیام طویل کے اندر جو جیسے کہ تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر قیام طویل ہوتا ہے، اور حافظ صاحب کیونکہ ختم قرآن کے لیے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرات کر رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ بار بار ان کو کھجلی بھی ہوتی ہے، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، توجہ بھی نہیں ہوتی، تو اسی صورت میں دیکھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو عمل کثیر کی طرف وہ نہیں جاتا، بلکہ لوگ ایک ہی رکن کے اندر قیام کیونکہ طویل ہوتا ہے اور 1 سے زیادہ مرتبہ 2 سے زیادہ مرتبہ وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے، جو فقہ کے بزرگوں نے یہاں پر اصول دونوں ذکر کیے ہیں عمل قلیل اور عمل کثیر کا، تو اگر قیام جو ہے وہ طویل ہے تو پھر تو اس کو وہ عمل لینا چاہیے جس کے اندر علماء کرام نے فرمایا ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے،
اس کو لے کر اس پر عمل کثیر اور عمل قلیل کی تعریف کو لگانا چاہیے، کیونکہ قیام طویل ہوتا ہے، لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، کھجلی وغیرہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایک رکن کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ بھی، 2 سے 3 سے زیادہ مرتبہ بھی کر لیتے ہیں، تو پھر دیکھنے والے کو کیونکہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نماز ہی میں ہے، کیونکہ وہ وقفے کے بعد 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد 3 منٹ کے بعد پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر دیکھنے والے جو پہلی تعریف بیان کی ہے اس کے مطابق اس کو نماز نہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جائے۔ لیکن اگر قیام طویل نہیں ہے بلکہ قیام چھوٹا ہے، قصیر ہے، تو ایسی صورت میں پھر اگر ایک رکن کے اندر 2 مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی نماز کے فاسد ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر جو سائل نے سوال بھیجا تھا اس کے اندر خارج کرنے کا بھی سوال تھا، تو اس کا جواب بھی آ گیا، اور کتنی دیر تک خارج کر سکتا ہے اس کا جواب بھی آ گیا ہے۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا، امامہ شریف باندھنا، تو اگر دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے امامہ باندھا تو یہ عمل کثیر کی اس تعریف میں آئے گا جو دیکھنے والا دیکھے گا تو یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے والے دامن کو، کپڑے کو، قمیض کے سیدھا کیا جاتا ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ البتہ عمل کثیر میں نہیں آئے گا۔ امید ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ تھوڑی سی مزید رہنمائی فرمائیں جی کہ خارج کرنے کا مطلب یہ کہ یہ خارج کر رہا ہوں، جی یہ خارج کر رہا ہوں، جی میں نے ہاتھ نیچے کر لیا، میں نے پھر خارج کی، جی ہاتھ نیچے کر لیا، کیا نماز اب ٹوٹ جائے گی؟ نہیں ٹوٹے گی، اگر تیسری مرتبہ کر ایک ہی رکن کے اندر کریں گے تو پھر ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ جو وضاحت کی ہے، یہ عمل اگر قیام طویل نہیں ہے، چھوٹا ہے، جیسے پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، منفرد پڑھ رہا ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیونکہ قیام ہمارا مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ کھجلی کرے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یعنی 2 دفعہ سے نہیں، تیسری دفعہ کرے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں جی۔ جزاک اللہ۔